अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में औरतों की तालीम के बारे में जानेंगे कि क्या औरतों को तालीम हासिल करना ज़रूरी है और औरतों की तालीम के आखिर असरात क्या होते हैं। यानी एक औरत जब तालीम हासिल करती है तो तालीम हासिल करने के बाद उसकी ज़िंदगी पर, उसके घर वालों की ज़िंदगी पर, समाज पर, उसके बाल बच्चों पर क्या असरात पड़ते हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फिदरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की फ़जीलत, अहमियत के बारे में अहादीस में कई सारी जगहों पर उसकी फ़जीलत बयान फरमाई है। लेकिन उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में फ़रमाया, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर है? यानी एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। साथ ही साथ अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में कई सारे मकाम पे फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से पहले अल्लाह का एक और फरमान ज़रा समाअत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से डरने वाले जो हैं, यानी अल्लाह से वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। यानी अल्लाह के बारे में अगर कोई जानेगा कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की ज़ात क्या है, उसकी सिफ़ात क्या है, तभी वो अल्लाह से डरेगा। यानी इल्म जो है वो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि अल्लाह के बारे में जानना, और यही सबसे अहम है। तक़वा से अहम आखिर क्या हो सकता है कि अल्लाह से इंसान डरे, अल्लाह से खौफ करे, अल्लाह के उन बातों से, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ कहा है कि ये करना है तो उनको करे, और जिस चीज़ से मना किया है अल्लाह के उस फरमान कि ये चीज़ नहीं करना, उससे अपने आप को हमेशा दूर रखे। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इन तमाम बातों का मतलब है कि हमें शरीयत पर अमल करना है। अगर कोई इंसान उसके मुताबिक अमल नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जहन्नम में डाल देता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे इल्म हासिल करने के लिए तुमको चाइना तक ही क्यों ना जाना पड़े। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने दूरी बयान फरमाई है कि इल्म हासिल करने के लिए कितना ही लंबा सफ़र करना पड़े फिर भी सफ़र करो और इल्म हासिल करो। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, हर एक पर फ़र्ज़ है। हज़रात मोहतरम, अब उसी तालीम निस्वा यानी औरतों की तालीम आखिर क्यों ज़रूरी है और उससे समाज में आखिर क्या असरात पड़ते हैं, अब ज़रा वो समाअत करें। हज़रात मोहतरम, इल्म एक ऐसा नूर है, इल्म एक ऐसा कीमती मोती है और एक रोशन चराग है, एक समंदर है, एक खिलता गुलाब है, और इल्म एक गुमशुदा हिकमत है जिससे फ़िक्र को रोशनी मिलती है, जो गले का हार बनता है, तारीकी दूर करता है, जिससे किस्म किस्म की नेमतें हासिल होती हैं, जिसकी खुशबू से माहौल और माशरा खुशबूदार बन जाता है, जिस पर मोमिन का फितरी हक है, इसलिए कि उसकी तलाश मोमिन की फितरी
ذمہ داری ہے۔ حضرات محترم، علم کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہمارے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی سے کیا جا سکتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پڑھنے کو کہا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے نام سے پڑھنے کو کہا گیا کہ اقرا باسم ربک۔ سب سے پہلی آیت جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی وہ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، روزہ رکھو یا ایمان لاؤ، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی وہ فرمائی اقرا، پڑھو۔ آخر یہ اقرا ہی کیوں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی؟ چونکہ وہاں پر کفر و شرک کا بازار گرم تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا کہ توحید کا راستہ اختیار کرو، موحد بنو، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اقرا، پڑھو۔ تو اب ذرا اس کی وجہ سمجھیں آپ۔ دیکھیے، سب سے بڑی جو گمراہی ہوتی ہے، سب سے بڑی گمراہی وہ ہے جہالت۔ اگر کوئی انسان ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کو کفر و شرک کا کوئی فرق نہیں پتا کہ کیا کفر ہے کیا شرک ہے، جس کو حلال و حرام سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کو فرائض و واجبات سے کوئی سروکار نہیں کہ کیا فرض ہے کیا واجب، کیا حرام ہے کیا حلال، تو وہ ان چیزوں پر نہ عمل کرے گا اور حرام سے نہ وہ کبھی اپنے آپ کو بچائے گا اور نہ ہی اس سے دور رہے گا۔ اور کفر و شرک کون سی باتیں کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر و شرک کے ایسے آگ میں وہ کود پڑتا ہے جس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، یہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ ہے جہالت۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا اقرا۔ اگر تم کو اللہ کے بارے میں بھی جاننا ہے تو سب سے پہلے تم کو پڑھنا پڑے گا، تم کو یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ ہے کون، تبھی تو تم اللہ کو مانو گے۔ تو اللہ کو ماننا ہے اگر، تو اس سے پہلے تم کو اللہ کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ اللہ ہے کون، اور وہی جاننے کو علم کہتے ہیں، اسی جاننے کو ایجوکیشن کہتے ہیں، اسی جاننے کو نالج، اور اسی جاننے کو اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے پہلے حکم دیا اقرا۔ حضرات محترم، علم کی اہمیت اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز ہمیں جو ضروری ہے، یعنی سب سے بڑی جہالت، سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ ہے جہالت، یہ تو آپ جان گئے۔ اسی طرح سب سے بڑی ہدایت جو ہے وہ ہے علم۔ اب سب سے بڑی گمراہی جہالت ہے، یہ تو واضح ہے۔ اسی طرح سب سے بڑی گمراہی جہالت اور سب سے بڑی ہدایت جو ہے، اس کا اپوزٹ ہدایت جو ہے سب سے بڑی، وہ ہے علم۔ اب آپ اگر جانتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ اور رسول کے فرمان کے بارے میں، اللہ اور رسول نے قرآن و حدیث میں کیا باتیں اللہ نے نازل فرمائی اور اللہ کے رسول نے کیا باتیں فرمائی ہیں احادیث نبویہ میں، یہ بات اگر آپ جانتے ہیں تو آپ ان پر عمل بھی کریں گے، اور عمل نہیں بھی کریں گے تو آپ ان کفریہ کلمات سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں گے جس سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر و شرک کے دلدل میں گھس جاتا ہے، اس سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ اگر آپ جانیں گے کہ کفر و شرک کیا ہے اور حلال اور حرام کیا ہوتا ہے، تبھی آپ حلال کو اختیار کر کے حرام سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں گے۔ حضرات محترم، علم کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقرا سے واضح طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آخر پڑھنے کو کہا گیا، اور تعلیم کی اہمیت اور اس کی افادیت مسلم ہے جس کے بغیر ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے تعلیم کا جو سلسلہ روز اول سے شروع ہوا وہ آج بھی بدستور جاری ہے۔ اگر ہم کو اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے، اللہ کے بارے میں جاننا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے علم۔ علم ہی نہیں رہے گا تو ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اپنی معرفت کے لیے۔ حالانکہ مسلمان بھی علم کی جانب کافی حد تک توجہ دے رہے ہیں، لیکن مسلم بچیوں اور خواتین میں تعلیم و تربیت کی صورتحال اب بھی بہتر نہیں۔ عورتوں کی تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس طور پر بھی کیا جا سکتا ہے کہ ماں کی گود کو بچوں کے حق میں ابتدائی مکتب کا درجہ حاصل ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عورتوں کی تعلیم میں یقیناً ملک و ملت اور سماج و معاشرے کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔
حضرات محترم، خواتین اگر تعلیم یافتہ ہوں گی تو خود بھی اچھے ماحول میں زندگی بسر کریں گی اور اپنے بچوں کو بھی ابتدا سے ہی دینی باتیں یعنی کلمہ، درود، سلام، بڑوں کا ادب اور ان کی تعظیم کے آداب سکھائیں گی۔ جو بچوں کی تربیت دینی ماحول میں ہوگی، نئی نسلوں میں تعلیم عام ہوگی اور علمی ماحول پروان چڑھے گا۔ حضرات محترم، عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ عورتوں کے مسائل کو ایک عورت کی نظر سے دیکھیں گی اور ان مسائل کے حل کی کوشش بھی کریں گی جو خواتین کے نفسیات کے مطابق اور ہم مزاج ہوگا۔ ساتھ ہی تعلیم یافتہ خاتون عورتوں کے ان مسائل کا حل بآسانی تلاش سکیں گی جس میں عام طور سے مرد کے لیے رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ حضرات محترم، ایک تعلیم یافتہ عورت کے ذریعے سے معاشرے میں جو اصلاح کا کام ہو سکتا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ اگر ہم اس کے تمام پہلوؤں پر غور کریں اور جائزہ لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس عورت کا شوہر اخلاقی، دینی، تعلیمی کمزوریوں میں مبتلا ہے تو ایک تعلیم یافتہ عورت بحسن و خوبی اس کی اصلاح کر سکتی ہے، وہ بھی ایک خوشگوار ماحول میں جو شوہر کی زندگی میں ایک صالح انقلاب پیدا کرے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح وہ عورت اپنے بچوں کی خواتین رشتہ داروں کی، سہیلیوں کی اور خاندان کی تربیت و اصلاح کے فرائض انجام دے سکتی ہے اور ہر ایک کے نتائج جو ہے وہ ثمرات جو ہیں وہ جداگانہ ہوں گے، جس سے گھر، خاندان اور پڑوس کا ماحول علمی اور دینی ہو جائے گا اور یہی چیزیں خاندان اور معاشرے کو خوبصورت اور قابل قدر بنانے کی بنیادیں ہیں۔ جب بنیاد مضبوط اور مستحکم ہوگی تو اس میں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشرہ نمونہ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرات محترم، تعلیم یافتہ خاتون اپنے ضروری مشغولیات سے فراغت کے بعد بقیہ اوقات کو یوں ہی دنیا داری اور ما فوق الفطرت قصے کہانیوں اور دوسروں کی برائی کرنے میں یا ٹی وی سیریل دیکھنے کے گزارنے کے بجائے اللہ اور رسول کی باتیں کرنے اور اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنے میں گزاریں گی۔ صحابیات کے حالات زندگی اور ان کے روشن و تابناک کارنامے سنائیں گے جس کا اثر خود ان کی زندگی پر بھی ہوگا۔ پھر دوسروں کی ذات میں وہ لوگ کیڑے نکالنے کے بجائے ذاتی خرابیوں کی جانب توجہ کریں گی اور خود کو ان تمام برائیوں سے پاک صاف کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گی جو کار ثواب بھی ہوگا اور دعوت و تبلیغ کا عمل بھی۔ حضرات محترم، ان کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، غرض کے ہر عمل و حرکت میں اسلامی افکار اور دینی نظریات کی چمک دمک صاف دکھائی دے گی۔ حضرات محترم، نیز پڑھی لکھی خواتین اپنے معاشرے اور سماج کی بزرگ اور عمر رسیدہ خواتین میں تعلیمی بیداری کا جوخم بھرا کام بڑے ہی آسانی سے انجام دے سکتی ہیں، جہاں ایک دوسرے سے پردے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل سمجھانے کے لیے ہفتہ وارانہ نشستیں بھی کر سکتی ہیں جن کے ذریعے خواتین میں اللہ و رسول کی عبادت اور ساتھ ہی ساتھ محبت و جذبہ پیدا ہوگا اور معاشرے میں اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ہنر بھی آئے گا۔ حضرات محترم، سماج میں تعلیم نسواں کے جو مسائل ہیں اور یا وہ جن مشکلات کا سامنا بچیوں کے والدین کو آئے دن کرنا پڑتا ہے، عورتوں کی تعلیم کے فروغ کے ذریعے ان مشکلات تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے اور ان مسائل کو بحسن و خوبی حل کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے بہتر سے بہتر طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ حضرات محترم، مذکورہ بالا یہ تمام چیزیں اگر طبقہ خواتین میں تعلیم کا آغاز ہو اور اس پر ہمیشگی برتی گئی تو پھر اپنے گھر اور آس پڑوس کے بچوں اور بچیوں میں علمی انقلاب برپا ہو جائے گا اور ایک دینی ماحول اور اسلامی فضا بنے گی۔ ساتھ ہی ساتھ صالح معاشرے کا قیام بھی عمل میں آئے گا جس کا فائدہ براہ راست ملک، ریاست، ضلع، گاؤں اور محلے کو حاصل ہوگا اور بعد وفات خود خاتون کو اس کا اجر قیامت تک ملتا رہے گا۔ حضرات محترم، جہالت کی تاریکی دور ہوگی اور چاروں طرف علم کی روشنی پھیلے گی، خدا کی معرفت اور اس کا خوف پیدا ہوگا۔ احکام خداوندی کے بجائے
इसी तरह यानी अहकाम खुदावंदी की बजाओरी का जज्बा पैदा होगा और माशरे की ज़बान पर फिल्मी गानों के बजाय हमदोनात के नगमे होंगे और इसी तरह ढेरों धीरे धीरे समाज में फैली हुई बुराई, बेहयाई और बदअमली का खात्मा बासानी हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अगर इन तमाम चीज़ों पर हम बतरीके अहसन शुरू करें अमल के हमको ये चीज़ करना है तो यकीनन एक ज़बरदस्त इनकलाब पैदा होगा। हज़रात मोहतरम, इसकी शुरुआत आप इस तरह करें कि आपके घर में जितने भी बच्चे हों हर एक को आप, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की तालीम हासिल करना हर एक पर फ़र्ज़ करार दिया है। फ़र्ज़ है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है, जैसे हज फ़र्ज़ है, जैसे ज़कात फ़र्ज़ है, वैसे ही दीन की तालीम हासिल करना भी हर मुसलमान पर, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, हर एक पर फ़र्ज़ है। लेकिन कितनी तालीम फ़र्ज़ है? कम से कम फ़राइज़ व वाजिबात यानी जितनी तालीम फ़र्ज़ है उतना हासिल करना हर एक पर ज़रूरी है, हर एक पर फ़र्ज़ है। और हर एक को आलिम बनना तो ज़रूरी नहीं ना, कोशिश करें कि अपने बच्चों में से किसी एक बच्चे को आलिम भी बनाएं। लेकिन अगर सब बच्चे को बना सके तो और बेहतर, अगर सब को नहीं बना सकते तो एक बच्चे को आलिम बनाएं, लेकिन दीन की तालीम हर एक को दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अब हमारे चैनल पर बराबर आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।